Praise the Lord. Hallelujah. So ہماری پاک شاکت بھی ہے. آپ اپنی جسمانی جو صحت ہے اس کی فکر کرتے ہیں؟ کون کون اپنے صحت کی فکر کرتا ہے؟ جسمانی صحت کرتے ہیں؟ سارے سیریل آنٹے ہیں. اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بڑے کوئی بجے اور جیسے بجٹ آیا بھی نہیں. اچھا کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں روحانی صحت کی بھی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روحانی صحت کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آدم کی روح بیمار نہ ہوتی، خاص بات بتا رہا ہوں، اگر آدم کی روح بیمار نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ مرتا. آپ کی روحانی بیماری جو ہے وہ آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی اگر وہ روحانی طور پر زندہ رہتا تو جسمانی طور پر بھی زندہ رہتا. روح کی موت جسم کی موت ہے. تو پھر آج سے کیا کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ روحانی صحت کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے. وہ دیکھو پانی کی بوتل پڑی ہے نالم کی جانے. یہ کیا آپ کڈنیز ایسے ہی ہے نا. ابھی گھر جا کے آپ کیا کریں گے؟ پانی تے نہیں پینا نا. گھر جا کے یہاں تے آلو گوشت مٹر والے چول پکنے نہیں. اچھا تے یہاں پھر کڑی. کچھ نہ کوئی تو چلے گا نا. اور اگر گھر جا کے آپ رات تک کھانا نہ کھائیں تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ کمزور فیل کریں گے. مجھے بھی ویکنس ہو رہی تھی، میں نے الیون کا جوس لیا، اس کو پینا شروع کر دیا. میں نے مارے باج سمجھ رہے؟ ہم فیل کرتے ہیں، جسمانی ویکنس فیل کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی روحانی ویکنس بھی فیل کی؟ کبھی جسمانی روحانی کمزوری بھی فیل کی ہے؟ تے اتھے رہ جانا ہے، پاویں ایدھے 6 پیکس ہون پاویں 16 پیکس ہون، ایسے ہی انہیں اتھے رہ جانا ہے. آج کا تسی آرنلڈ تے جڑا دوجہ سی کڑا جی ایک اور سی سلویسٹر، او خیر، یعنی اب ان کو آپ دیکھیں تو وہ جو 25-30 سال پرانے بات تھی وہ اب نہیں رہی نا. یہ آہستہ آہستہ ڈکے کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف. ہمارے ایک فارسی کے ٹیچر تھے، وہ ہمیں کہتے تھے ہر کمال راز زوالے، ہر کمال کو زوال ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کے اندر ہے وہ فار ایور ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی روح ہے. چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ ایماندار ہے، اس کی روح کبھی نہیں مرتی. یعنی کہ اگر وہ گناہ کی حالت میں بھی ہے، اس کی روح ہمیشہ یا عذاب میں جائے گی، اور ایماندار کی ہمیشہ کہاں پر جائے گی؟ فردوس میں. آئیں خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھیں. یوحنا، تیسرا یوحنا. یہ مکاشفہ سے پیچھے آئیں گے یہودا ہے، یہودا سے پیچھے آئیں گے تیسرا یوحنا ہے. یوحنا کا تیسرا خط، اس کی دوسری آیت
اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے جی؟ روحانی ترقی، اور اس کے استاد کی اپنے شاگرد پہ نظر ہے. جس طرح تو کیا کر رہا ہے؟ روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور کیا رہے؟ تن درست. یعنی تیرا تن کیا رہے؟ درست رہے. یہ تن درستی ہے. روحانی ترقی کی فکر کرنا یا روحانی صحت کی فکر کرنا ہم کتنی کرتے ہیں؟ آج یہ تھاٹ اپنے ساتھ لے کر جائے. اگر میں نہ بھی اس پہ کلام سناؤں، میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہی کافی ہے. تو آج سے کوشش کریں. کیا کرنا جی؟ دیکھو 5 مہینے 6واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، آدھا سال کیا لو گزر گیا. آپ نے جہاں پر اپنی، میں نے آپ کو 1-2 ہفتے پہلے کہا تھا نا، بلڈ ٹیسٹ کرایا کرو سال ہی ایک باری، پتا چل جاتا ہے. کرا لیا کرو. پتہ نہیں کتھوں گل آئی سی، پر آئی سی. ٹھیک ہے، کرا لیا کرو. تو جدو 40 تو ٹپو تو کرا لو. جی 50 دے ہو گئے پھر بھی کرا لو. اس میں مذائقہ ہی کیا؟ روحانی ترقی کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. کہہ رہا جی، یوحنا کہہ رہا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے. اب میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں، کیا میں روحانی طور پر ترقی کر رہا ہوں؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ ہی خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. کیا آپ یا کیا میں روحانی ترقی کر رہا ہوں؟ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی ترقی بھی کر رہا ہے اور سب باتوں میں ترقی کرے. لیکن اگلی گل کہنے ہے کہ تندرست رہے. یہ بھی بات ہے. سب باتوں میں ہمیں جسمانی طور پر، فائنینشلی، تعلیمی طور پر، ہر طور پر کیا کرنا جی؟ ترقی کرنی ہے. ایک ٹرم ہے کہ ترقی یافتہ ممالک. اور ان میں کون کون سے نام آتے ہیں جی؟ بڑے بڑے. امریکہ، برطانیہ، یورپ. ترقی یافتہ چائنا بھی. اور ترقی پذیر ممالک کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی جو ترقی کر رہے ہیں، ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ نے رہنا ترقی پذیر ہی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں اور کرتے جانا ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روحانی طور پر ترقی یافتہ ہو گیا ہوں. آئے ہم دیکھیں اور حوالہ جات. پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 26ویں آیت. جی سمر باب سے بلند پڑھیں. پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 26ویں آیت. اچھا بھائیوں، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مضمون یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے. سب کچھ ہماری ترقی کے لیے ہونا چاہیے. سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. تو آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ کون سی ترقی؟ جسمانی ترقی تو میں کرنا چاہتا ہوں. سائیکل سے بائک، بائک سے گاڑی، گاڑی سے ہاں جی پھر اور گاڑی، یہ ہاں جی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے.
تو آج آپ نے فکر کس بات کی کرنی آج سے؟ روحانی بی پی بھی چیک کرتے رہنا ہے, روحانی شوگر بھی چیک کرنی ہے, تے اپنیاں روحانی اکھاں بھی چیک کرنی نے کہ نظر کی تے روحانی ویک تے نہیں ہوگی, اپنی سماعت کو بھی چیک کرنا ہے ہر طور سے, اور آپ اپنا محاسبہ بہتر کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. رومیو 8واں باب 5ویں آیت. اب ذرا جی کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جو کون ہے جی؟ جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. واٹ اباؤٹ آپ کا اور میرا کیا خیال ہے؟ ہم کن چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں 24 گھنٹے؟ یہ اپنی اسیسمنٹ خود کرنی ہے کہ 24 گھنٹے میں کس خیال میں رہتا ہوں, میرے خیالات کیا ہیں. جسمانی طور سے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. روحانی طور پر بھی کوئی لیول سیٹ کرتے ہیں آپ کہ روحانی طور پر بھی میرا پچھلی دفعہ کلام یاد ہے گٹیاں دا پانی کتنے آ گیا جی؟ گٹوز تک, پھر اس کے بعد گوڈوز تک, اس کے بعد لکس تک, اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر تے ڈوبن کا کام ہے, پاک رو کے دریا میں ہم ڈوب جائیں. تو یہ لیولز ہیں. پھر ایک لیول آتا ہے جس میں آپ بھاگ نہیں سکتے. خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے نکلنا بھی چاہے نا دریا سے, دریا پھڑ پھڑ کے کھچے گا. جیسے ہم کسی کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں کھینچتے نہیں ہیں, اے نہ ہوتے چلا جائے. ہم جیلس کیوں کرتے ہیں؟ جیلسی جو ہے وہ بائبل کہتی ہے ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. جیلس کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. جو خدا نے تانوں دیتا ہے وہ دلی خدا دا, وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لی خدا دا شکر کرو, وہ بڑھا دے گا. ہاللیلویا. سو آپ کے سارا دن خیالات کیا رہتے ہیں؟ جسم کو پالنے کے لیے سارا دن کیا خیال ہوتے ہیں؟ صبح دے آج کی پکانا ہے, میں جب باجی کی طرف ٹھہرتا ہوں تو میں ناشتہ کارن میں کہنا دوپہر تک ہی پروگرام, باجی کہتے کہ ناشتہ تے کر دو, سمجھے اگلے پروگرام. ہم سارے ایسے نا, اگلا پروگرام صبح کی چائے, شام کی چائے, دوپہر کا کھانا, سنیکس, اور وہ آج کل کریونگ سریونگ بھی ہوتی ہے, کچھ کوئی منچنگ بھی آ گئی ہے, پتہ نہیں کتوں آ گئی. میں دل کرتا 2 لفظ تیسری جو کاٹی نا. تو کیا روحانی کریونگ بھی ہوتی ہے؟ کیا روحانی منچنگ بھی کرنے کا دل کرتا ہے؟ اے تو تسی کنا کھاندے رہندے ہو سارا دن. روحانی طور پر بھی کبھی ایکسٹرا ٹائم, وہ ایکسٹرا کھانا پینا نا, منچنگ تے کریونگ ایکسٹرا ہے. روحانی کریونگ بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اور روحانی طور پہ بھی دانے پھک دے ہو کہ نہیں پھک دے؟ یہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر روحانی بیماری ہے تو پھر یہ آپ کے جسم پر ضرور ظاہر ہوگی. ایسا ڈراؤ تے نام, میں نہیں ڈرا رہا, میں سچائی بیان کر رہا ہوں. آدم سے میں نے شروع کیا بات. تو سارا دن آپ نے اپنے خیالات کو دیکھنا ہے. آپ کے جسمانی خیالات ہی تو نہیں ہوتے 24 گھنٹے, روحانی خیال. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں.
کو گل پلے پہ رہی ہے؟ خداوند ان کی زبانیں کھول. پیاری تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج پہلا اتوار ہے جون کا. آپ نے کون سی صحت کی فکر کرنی ہے؟ روحانی صحت کی فکر کرنی ہے. روحانی خیالات ہو جائیں آپ کے. ہاللیلویا. اور میں بتا دوں 12 جون ہے. 12 جون جو ہے وہ بھائی سشیل آ رہے ہیں جس میں آرٹس کونسل میں. آج یہ ضرور آپ نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے. روحانی بریک تھرو ملتے ہیں, روحانی جمپ تو نہیں ملتے نہیں. اور اس میں آرو بھٹی ورشپ کریں گے 12 جون شام 6 بجے آرٹس کونسل 5:30. انہوں نے 6 بجے جانا ہے. تو یہ روحانی ٹھیک ہے بوسٹ ملے گا تو ضرور ڈونٹ مس. ہاللیلویا. اچھا اب روحانی خیال کیا ہے اور جسمانی خیال کیا ہے؟ آئیں ذرا پڑھیں غلطیوں 5واں باب. پہلے جسمانی خیال پڑھ لیں. 19ویں آیت سے 21 میں آتا ہے. یہ میں پڑھتا ہوں, سنیے گا ذرا جی. 5واں باب 19ویں سے 21ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. اے جسمانی خیال جی, یعنی حرام کاری, فورنیکیشن, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفریقے. یہ لفظ کیا ہے؟ تفریقے, تفرقے نہیں ہے. جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. یہ جسم کے کام, یہ پہلے جسمانی خیال آئیں گے, خیال ہی پھر آپ کے کام بنے گے. اور گل سمجھ گئے ہو؟ پہلے تھاٹ آتی ہے نا, کیا چیز بنائیے, تو پھر وہ چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب آجے روحانی خیال. اور یہ روحانی خیال شروع ہوتے ہیں 22ویں آیت سے. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, علم, پرہیزگاری ہے. یہ خاص طور پر روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اب آگے روحانی ترقی کی بات ہم نے کی ہے اور روحانی خیال کی بات کی ہے. اب ہم روحانی جوش کی بات بھی کر لیں. رومیو 12ویں باب کی 11ویں آیت. رومیو 12واں باب 11ویں آیت. روحانی جوش میں بھرے رہو. 11ویں سے شروع کرو بیٹا. کوشش میں سستی نہ ایتھے تے کام خراب ہوندہ ہے اور چھاٹ کے ہوتا ہے. ایک دم جوش نہیں آتا, پہلے کوشش. اچھا کیا لکھا ہے جی؟ کوشش میں سستی نہ کرو, روحانی جوش میں بھرے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو. ہاللیلویا. کون سے جوش میں بھرے رہو؟ روحانی جوش میں بھرے رہو. پانی میں کب آتا ہے جوش؟ ابالا کدوں آندا ہے؟ جدوں کی جلن نہیں چولہے دے آگ. تو کیا یہ جی, یہ پھر آپ کو کیا رہتا ہے؟ آپ کے اندر جوش, جذبہ, جنون. ہاللیلویا. جسمانی جوش بھی تو ہوتا ہے نا, کیوں جی پیچھے؟ ایک جسمانی جوش, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے. ایک جوش ہوگا نا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بجانا ہے, ایسے ہی ہے نا.
روحانی جوش اگر ختم ہو گیا تو پھر چیک یور سیلف، ایگزامن یور سیلف. اگر بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں، جوش جاتا رہا، تو پھر کیا ہے؟ جو گرم چائے پینے کے عادی ہیں نا، انہیں لے آ کے دو نا چائے ٹھنڈی، تو کہنے کہ واپس لے جائیں. جوش کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر پرستش ماٹھی ہو 1 گھنٹہ، کچھ بھی نہ ہو، ہاں جی، تو آپ کیسا فیل کریں؟ روحانی جوش کا ہونا بہت ضروری ہے. میں ہوسیہ میں رات کو پڑھ رہا تھا، لکھا ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے. روحانی آدمی کیا جی؟ دیوانہ ہے. ہوسیہ میں لکھا، انہوں جنہ مرضی کنٹرول کرو، ڈکو، اور نہیں جے قابو آتا. پولوس کے بارے میں کہا گیا یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. وہ کہندا سی روکو گے بھی ایسا نہیں جی رکنا، ہیلیلویا کہندے ہیں نہیں تھکنا. تو آپ دیکھیں کہیں جوش کم تو نہیں ہو گیا؟ بچہ پہلے بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے، پانی بھی دے گا، یہ کرے گا، کھانا بھی. جس دن ڈانٹ دو نا انہوں، اس دن ہیلیلویا. پانی لاؤ، ابا آپ ہی لاؤ. میں جنرل بات کر رہا ہوں، تھوڑا دھیان اس کہنا تو نہیں چلا گیا. یا بچے نے کوئی چیز لینی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ود کے خود میں کروں تو جس دن وہ چیز ڈیلے کر دو، مہینے 2 مہینے تے بعد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جوش ٹھنڈا ہو گیا. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اسٹل، لیکن تیرا روحانی جوش نہیں ٹھنڈا پڑنا چاہیے. کچھ بھی نہ ہو، مجھے کلوری سے بہتا ہوا پیار چاہیے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں. ہاللیلویا. اور لکھا ہے، اس کے ساتھ نے لکھا سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. ہاللیلویا. تو کون سے خیال میں ہے؟ آج آپ کو میں ایک آدھ گر بتاؤں گا، پھر اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے اگلی اتوار بھی. آج ذرا نکالیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 2 سے 4 آیت. جی ذرا سنیے گا، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. اب ذرا آپ نے دھیان رکھنا ہے، پیچھے جو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور مشکل تو نہیں ہے؟ کسی کو کلام سمجھنے میں مشکل تو نہیں آ رہی؟ آج کا ٹاپک کی ہے، اچھا بچوں کے کہہ رہے روحانی بیماری، روحانی صحت، ٹھیک ہے. اچھا سنیے، سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، آسمانی من. کیا کھا رہے ہیں؟ روحانی خوراک، فرشتوں کی غذا، آسمانی من. اور اس کے بعد سب ہی نے ایک ہی روحانی پانی پیا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. چٹان میں سے پانی نکل رہا ہے، چٹان میں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن یہ سپر نیچرل کام تھا. اور یہ چٹان جو تھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. کتے بھی نہ لوڑ پائے گی، کتے بھی ترے لگی ہے جی، کتے بھی پیاس لگی تو فوراً ہے جی،
فوراً کو چٹان پانی دے، اور چٹان کیا کرتی تھی؟ ان کو پانی پرووائڈ کرتی تھی. اور بائبل بتاتی ہے وہ چٹان یسوع مسیح ہے، اور وہ روحانی پانی پی رہے تھے جو یسوع مسیح میں سے نکلتا تھا. روحانی خوراک تے ایہی خوراک ہم جلالی بدنوں میں بھی یہ خوراک کھائیں گے. لکھا نا مکاشا میں اسے مان دوں گا. ہم کھاتے پیتے رہیں گے لیکن وہاں پہ جنک فوڈ نہیں ہوگا، روحانی فوڈ ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اچھا اگلی گل بڑی خطرناک ہے، 5ویں آیت. یہ کیا کھا رہے ہیں بتائیں؟ روحانی خوراک. اور کیا پی رہے ہیں؟ روحانی پانی. دیکھیں کتنا فضل تھا بنی اسرائیل پر کہ وہ آسمانوں سے خدا ان کے لیے روٹیاں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کے لیے آسمان سے روٹیاں برس رہی ہیں. اولوں کی مانند، جیسے اولے پڑتے ہیں جگہ سفید ہو جاتی، اسی طرح من دھنیے کی طرح کا، شہد کے پوئے کی طرح بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ تھا. لیکن ہم ٹیسٹ کریں گے آسمانوں پر جا کر. ہاللیلویا. اب کیا ہے؟ بڑے تجربے بپتسمہ بھی لے پانی تھا. یہ موسیٰ کا بپتسمہ کیا تھا پتا آپ کو؟ کیا تھا؟ میں سے ویری گڈ. کیونکہ سمندر کی 2 دیواریں پانی کی یہ کھڑی تھی اور اوپر بادل تھا، یعنی مکمل طور سے وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. یہ موسیٰ کا بپتسمہ تھا. اور نوح کے بپتسمے کا بھی ذکر ہے پطرس کے خط میں. نوح کے بپتسمے کا بھی ذکر ہے. پانی تھلے بھی سی، پانی اتنے بھی سی، موسلادھار بارش. اور وہ 8 کے 8 نے کون سا بپتسمہ لیا؟ پانی کا بپتسمہ، جو نوح کا بپتسمہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بپتسمہ لینے والے اب نئی دنیا میں داخل ہوں گے. اسی طور سے ہم بھی جو بپتسمہ لینے والے ہیں، جنہوں نے لیا ہے، ہم بھی نئی دنیا میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا. اور موسیٰ کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو بھی پانی کا بپتسمہ دیا گیا، کیونکہ یہ نئے، یعنی جو خدا نے ان کے لیے وعدہ کیا تھا، ملک کنعان میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا. لیکن جو 25 لاکھ لوگ تھے ان میں سے کتنے لوگ داخل ہوئے؟ کتنے؟ ہائے 25 لاکھ میں سے 2 مائنس کریں تو کتنا بنتا بھائی جان؟ 24 لاکھ 99,000 98. میتھ بہت اچھا بیٹے آپ کا. آسان جی گھر سے اتنا بھی اچھا نہیں. تو 25 لاکھ لوگوں میں سے 2 لوگ، یشوع اور کالب، بلائے ہوئے تو بہت ہیں پر گزیدہ تھوڑے ہیں. میں ویسے تیار کر رہا ہوں دنیا کے سارے حالات اور سب کچھ جو بائبل کے مطابق جو آگے قومیں مل رہی ہیں، لوگ مل رہے ہیں. 2-3 ہفتے مجھے درکار ہوں گے، پھر میں وہ میسج شیئر کروں گا سنڈے والے دن. اس لیے خدا آپ کی فکر کرتا ہے، تو بھی اپنی فکر کرو. اس سے بڑی فکر کیا ہو سکتی ہے کہ اپنا بیٹا دے دیا تیرے لیے، میرے لیے. ہاللیلویا. اس سے بڑی کیا فکر؟ اور تو کی چاہنا ہے بھائی؟ اور تو کیا چاہتا ہے؟ 5ویں آیت پڑھ دیں جلدی سے. ہاں اے گل جے، روحانی خوراک بھی کھا رہے ہیں، روحانی پانی بھی پی رہے ہیں، پر خدا اکثروں سے، میں روحانی خوراک کھا رہا ہوں، میں روحانی پانی پی رہا ہوں، میں خدا کے حضور میں ادائیگی دے رہا ہوں، ہدیے دے رہا ہوں، نذرانے دے رہا ہوں، شکر گزاریاں دے رہا ہوں، چرچ میں بھی آتا ہوں، پرستش بھی کرتا ہوں، غیر زبان میں بھی بولتا ہوں. کیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ اسی تو ایک دوجے نو راضی کرنے چ لگے رہنے ہیں.
ਬੁੱਢੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। करना कि नहीं करना? उसको राजी करना। सब बातों में उसका दर्जा क्या हो जी? अव्वल, फर्स्ट क्लास। सारा दिन तुमने मुझसे बात नहीं की, मैं तुम्हें देख रहा हूं या मैं तुम्हें देख रही हूं, सारा दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया, मैं बालों को आग लगा लूं। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ what about him? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, तो फिर आप रूहानी तौर पर जिंदा और अपनी रूहानी सेहत की फिक्र कर रहे हैं। सीधियां सीधियां, कोई मुश्किल तो नहीं। आज एक गुर आपको मैं दे रहा हूं, आज एक डोज आज दे रहा, वो तुसी पूरा हफ्ता खानी है इंशाअल्लाह। जे तुहानू अरमान ना आया ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਦੱਸਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਭਜਨ। हालेलुया। पहला पतरस दूसरे बाब की दूसरी आयत। हालेलुया। जी, पहला पतरस 2:2 जी। नवजात बच्चों की माने खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो जी, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। लो जी, की कह रहा है खुदा दा कलाम सानू? कैसे जी? नौजाद बच्चे की मानिंद रूहानी, गल आज हो रही है रूहानी सेहत दी। तो कौन सा दूध फिर पीना आपने? रूहानी दूध नहीं, खालिस। और दूध के लिए जो यूनानी लफ्ज है ना, आप एक बिस्किट बड़ा शौक से खाते हैं, गाला। दूध को यूनानी में कहते हैं गाला। कौन सा दूध? खालिस भी है, रूहानी भी है, लेकिन दूध है नौजाद शीर खार बच्चे की मानिंद। क्या करना है? शीर खार बच्चा कब कब दूध पीता है? थोड़ी थोड़ी देर बाद कहता है ऐसे। वो कोई 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बाद दूध पींदा। मां भी तंग पई होती है, चलूंगी पा के पूरा मार परा मार पूरा मार, तंग आई। आजकल मॉडर्न दौर, जबरदस्त फीडर थक। पहले प्रैक्टिस होती सी, ते बच्चे भी वेख लो जिन्हों ने पीता है, जिन्हों ने पीता अजे तक चलन डे जे। क्यों बाजी? तो आजकल के बच्चे फीडर की पैदावार है, ताकत नहीं है। बाइबल कहती है वज़ा हमल का पहुंचा पर जनने की ताकत नहीं है। और आसान तरीका क्या है आजकल? माजरत देना मैं गल्ला करने पता नहीं क्यों कर,
ریکارڈ بھی ہو گیا. زور نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, فوراً کتے آ جاندے نے, فوراً سزیرین تے آ جاندے نے, فوراً سی سیکشن تے آ جاندے نے. طاقت نہیں ہے. اسرائیلی عورتوں کے بارے میں خروج میں لکھا ہے دائیاں جان تو پہلے ہی ہو بچہ جام لیں گے, کیونکہ وہ کام کر آخری دن تک کام چلتا تھا. کپڑے بھی خود دھونے ہیں, نہراں تے بھی جانا ہے, کپڑے سکھانے نے, پوچھا بھی مارنا ہے, لیپ بھی کرنا, دیواراں نوں بہ کے بڑا مشکل کام, تندور بھی تاپنا, سب کچھ کرنا ہے. تے بچے کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی. خوراک کی بات میں کر رہا ہوں. اسی طرح جب آپ بائبل مقدس پھر پڑھیں گے, بائبل مقدس روحانی کیا جی, خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو, اس کا اشتیاق رہے, اس کا شوق رہے, تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. اس کا کتنا اشتیاق ہے, شوق ہے, مشتاق ہے آپ. آج مہربانی کریو, صاف جا کپڑا لے کے نا بائبل تے اپنی چاڑ دیو, ذرا وہ تے مٹی چاڑ لیو. یہ بھی تو کرنا چاہیے نا. اس کے مشتاق ہیں. روحانی طور پر ویک ہے, اگر آپ کھائیں گے نہیں تو ویک ہو جائیں گے. اگر آپ بائبل نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ روحانی طور پر کیا ہو جائیں گے, ویک ہو جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اعمال 12:24 جلدی سے پڑھیں. اعمال 20:32 جلدی سے پڑھیں. کسے ملے اعمال 12:24 20:32 جی. خدا کا کلام کیا کرتا گیا جی, ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. ہم روحانی ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کا کلام ترقی کر سکتا ہے تو یہ تجھے اور مجھے ترقی کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاللیلویا. اگلا حوالہ جی. اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام تمہاری کیا کر سکتا ہے؟ ترقی, روحانی خالص دودھ, یہ ترقی کر سکتا ہے اور یہ میراث بھی دیتا ہے. ہاللیلویا. دنیا کی ساری برکتیں نعمتیں اس کے اندر ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اے کہہ لو جی 1 by 1 اس کے اندر ہے سب کچھ. ہاللیلویا. اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یہ ترقی دے سکتا ہے. اس کے ذریعے آپ ترقی کر سکتے ہیں, روحانی ترقی. اے لیندے رہو گے تو روحانی طور پہ بیمار بھی ہوگے. کدی بیمار ہو جائے نا منجی تے پہ جاؤ کدی, تو انہوں پھر رج کے پڑھو. اور کوئی ٹائم جو نہیں نا, کام کوئی, انہوں پھر پڑھو, ٹکا کے پڑھو. ہاللیلویا. سوئے بھی آپ کے سینے پہ پڑی ہو, آپ کے تکیے پہ ہو, آپ کے تکیے کے نیچے ہو. ہاللیلویا. ڈاکٹر سلیم اختر بتایا کرتے تھے کہ وہ کسی کی بات کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر تھا, یا کہتے وہ جب بھی کہیں آتا نا, اس نے کہیں بھی آنا جانا نا, اس کے ہاتھ میں نا ٹیبل ٹینس کا ریکٹ ہوتا تھا. اس کو اتنا پسند تھا. کہتے کتنے بھی محفل دے, کتنے بھی آئے جائے, وہ اس کا بہت ساتھ اپنے رکھتا تھا. ہاں. اور یہ ڈاکٹر سلیم اختر کی بھی میں نے بات دیکھی تھی, کہیں بھی آنا, یہ انہوں نے میرون کلر کی بائبل ہوتی تھی, اس میں یسوع کی تصویر لگی تھی, یہ انہوں نے ایسے لگائی ہوتی تھی. آپ جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ آپ کی بائبل آپ کے ساتھ, چرچ میں آئے ایٹ لیسٹ چرچ میں تو آپ کے پاس ہو. باقی گلاں تو رہن دو نا. اچھا کتے ولیمے تے لے کے چلے گے نا, وہی بڑھیا جگتا پہن, بڑا روحانی ہو گیا بھائی, ولیمے تے بھی بائبل. کوشش کریں
چرچ میں اپنی بائبل ساتھ لایا کریں. اگلے اتوار کون کون اپنی بائبل ساتھ لے کر آئے گا؟ خدا کا شکر ان 4 لوگوں کے لیے. آخری حوالہ دعا کریں گے. یشوع پہلا باب 8ویں آیت. یشوع جی میں پڑھتا ہوں, سنیے گا ذرا اس کو. اس میں کلوز کر رہا ہوں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. منہ کے سامنے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے کیا ہو؟ بائبل آپ کے تیرے میرے سامنے ہو. کیا یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں منہ کے سامنے رکھ کے چلن دے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ, اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی. تو جب آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں تو پھر چراغ آپ کے سامنے ہوتا ہے, ٹارچ آپ کے سامنے ہوتی ہے, موبائل میں جو لائٹ ہے آپ کے سامنے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھیں گے, آپ کے تاریک راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. تو شریعت کی یہ کتاب تیرے میرے, اس کو شخصی لینا, تیرے تمہارے نہیں. تیرے کیا نہ ہٹے جی, یہ یشوع کو کہا جا رہا ہے. تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن 12 گھنٹے, رات 12 گھنٹے اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تیری ترقی, اسپرچل گروتھ, روحانی ترقی, روحانی صحت, تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب نیرا کامیاب نہیں, خوب کامیاب. ہاللیلویا. انگلش میں پراسپر. کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ میں سے کوئی ایک آدمی مجھے نہیں, اس کے سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور بائبل کہتے ہیں میں تجھے کامیاب نہیں کروں گا, خوب کامیاب کروں گا. دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو خوب کامیاب ہوئی ہے. نام پتہ اس کا؟ اسرائیل. ہے کہ نہیں ہے خوب کامیاب؟ پیچھے کی راز ہے؟ اس راز کو پکڑ لیا یشوع 1:8. اس راز کو انہوں نے پکڑ لیا. پر راز یہی ہے, اور کوئی راز نہیں. تو روحانی ترقی کا آج پہلا گر, پہلی ڈوز, پہلی پھکی جو آپ نے پورا ہفتہ کھانی ہے. آج سے اگر آپ نے بائبل شروع نہیں کی, 6 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, آج سے آغاز کریں. تیری روحانی صحت اسی کے اندر ہے. جب تو اس کو پڑھے گا ڈیلی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے تو روحانی اپنی فکر کر رہا ہے. جسم کی فکر تو ہے نا. بہنیں کہاں پہ جاتی ہے اپنے آپ کو سوری کہاں جاتی ہیں؟ پارلر. تے روحانی پارلر دی کتنے میں یسوع سی دا کلام. ہاللیلویا. اپنے آپ کو روحانی طور پر بیوٹیفائی کریں. ہاللیلویا. خوبصورت بنائیں جتنا بنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کسی کی دلہن ہیں. جسمانی دلہے نے نظر آنے کتنا کچھ خریدا نا, تو آپ کسی کی دلہن بننے جا رہی ہیں, بننے جا رہی ہے نا. آج کی چکر ہے, کسی کی دلہن بننے جا رہی ہے. پھر یہ جو آپ کو پتہ ہے منگنی کیوں کی جاتی ہے اور پھر شادی کیوں کی جاتی ہے, اور منگنی اور شادی کے درمیان ایک ٹائم ہوتا ہے. اس میں دلہا نے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے, دلہن نے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے.
اور اس دوران اگر کوئی گال بات ہو گئی, کوئی کچھ بھی, تو کی ہو سکتا ہے, رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ روحانی باتوں میں بھی یہی ہے. وہ آئے پیار ہی نہ پائے. اپنے اگر کوئی جسم میں داغ لگ جائے تو ہم کتنی ہی کوشش کریں گے وہ ختم ہو جائے, شادی سے پہلے ہی ختم ہو جائے. کتنا مہنگا علاج کرائیں گے. روحانی داغوں کو ختم کرنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایک ہی ٹونک ہے جی, ایک ہی اس کے لیے کیا ہے کہ لوشن ہے, ایک ہی کریم ہے, اور وہ یسوع مسیح کا خون ہے. ہالیلویا. اس کے لیے بھرپور دعا دیں. ہالیلویا, ہالیلویا. کھڑے ہو جائیں. ہالیلویا.